بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو انسانی زندگی میں رحمت فرمائی، اور انسان بننے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور بڑی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ اگر ہم انسان تو پیدا ہوتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی پیدا ہوتے تو اگر مومن نہ ہوتے تو پھر امت میں ہونے کا کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ جو چیز فضیلت کی ہے، شفاعت کے ذریعے سے چھٹکارا دلا سکتی ہے، وہی چیز عذاب کا باعث بن سکتی تھی۔ اللہ رب العزت نے انسان بھی بنایا، امتی بھی بنایا اور مومن بھی بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صنفوں میں پیدا کیا۔ دو صنف بولے تو دو جز، وہ کیا ہے؟ ایک مرد ہے اور دوسری عورت ہے۔ پہلی صنف مرد ہے اور دوسری صنف عورت ہے۔ جی، اللہ کی مخلوق میں جیسے 18,000 مخلوقات ہیں، اس میں سے ایک جنس انسان ہے، اور انسان میں دو صنف، ایک مرد اور ایک عورت، یہ دو صنف ہیں۔ تو کچھ خصوصیات ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، کچھ خصوصیات جو ہیں وہ مردوں کے لیے خاص ہوتے ہیں اور کچھ خصوصیات عورتوں کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ، تو ان خصوصیات میں سے 3 خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کے لیے جو ہے محنت کریں اور کوشش کریں، تاکہ یہ صفات آپ کے صنف کے لیے بہت فائدہ مند اور بہت فائدے کی ثابت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی صفت جو عورتوں کے صنف میں خصوصیت کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہے حیا۔ حیا جو ہے عورت کے لیے زینت ہے، عورت کے حسن کو دوبالا کرنے والی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی صرف عورتوں کو کچھ کرنا چاہیے، مرد نہیں کرنا چاہیے، ہاں، یعنی یہ خصوصیت کی بات ہو رہی ہے۔ حیا مرد میں بھی ہونا چاہیے، لیکن عورتوں میں خصوصاً ہونا چاہیے۔ اگر عورت میں حیا نہ ہو پھر اسے عورت نہیں کہیں گے، عورت میں حیا نہ ہو اسے عورت نہیں کہیں گے، جی، بلکہ حیوانوں میں سے کوئی حیوان کہیں گے پھر اس کو۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ ہے۔ جی، تو عورتوں کے اندر حیا بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جی، اب تم یہ کہو گے ہم جماعت میں آئے ہوئے ہیں اور تم ہمیں حیا کی بات بتا رہے ہو۔ جی، جماعت کا کام کرنا بولے تو حیا ہونا ضروری ہے۔ بے حیا کچھ بھی کام نہیں کرتا، حیادار ہے تو کام کرتا۔
بے حیا کچھ بھی کام نہیں کرتا جی. گھر میں 4 بیٹے رہتے, جو بیٹا کام نہیں کرتے اسے ماں باپ بے حیا بولتے. بے حیا ہو گیا ابھی بچہ, روڈاں پکڑ لے کو پھرتا ہے, اسے کیا تو ذرا سمجھاؤ بولتے. جس عورت میں جتنا حیا زیادہ ہوگا وہ دین کا کام اتنا زیادہ کریں گے. حیا جو ہے اطاعت پر لاتا, حیا شکر گزاری سکھاتا. جس کے اندر حیا نہیں رہتی وہ شکر گزار نہیں بنتا. اللہ نے ہمیں 360 جوڑ دیے, اللہ نے ہمیں امتی بنایا, اللہ نے ہمیں مومن بنایا, اللہ نے ہمیں کام سمجھایا, لیکن بے حیا ہوگا جو اس کام کو چھوڑے گا. حیادار شکر گزار ہوگا. حیادار کیا ہوگا؟ شکر گزار ہوگا. شکر گزاری میں کام کرے گا, شکر گزاری میں کام کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی راتوں میں نماز پڑھتے تو پیروں پر ورم آ جاتا. پیروں پر کیا آتا؟ ورم آتا, پیر سوج جاتے. صحابہ اکرام اور امہات المومنین سے بولتے, یا رسول اللہ آپ خود بخشے بخشائے ہیں, آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تکلیف اٹھانے کی اپنے نفس پر اور اپنی طبیعت پر کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں دیا ہے, اتنا کرم کیا ہے, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس میں جتنی حیا زیادہ ہوتی ہے اور وہ اتنا زیادہ کیا رہتا؟ شکر گزار بنتا. اب ایک آدمی سے پیسے لینے جاتا, بھائی قرضہ لے لیا, کیا بول کے 1 مہینے میں دے تو بول کے لیا. حیادار ہوگا تو کچھ بھی کرے گا اور ٹائم پر کیا کرے گا؟ پیسے لا کر دے گا. بے حیا ہوگا تو وہ چھوڑ دے گا. حیادار ہوگا, اگر اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے, مہینے کے ٹائم پہ جا کے کیا بولے گا؟ بھائی میں مہینے کو دیتا ہوں. بولا تھا بھائی میں دے سکتا نہیں, میرے کو اب ذرا مہلت دے بھائی, میرا کام سیٹ ہوا نہیں, ایسا بولتا. حیا اس کو کام پہ لاتا, حیا اس کو کس پہ لاتا؟ کام پہ لاتا. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الحیاء شعبۃ من الایمان, اور یہ عورتوں کا خاص حصہ ہے. عورتوں کا کیا ہے؟ خاص حصہ ہے جی. اگر عورتوں میں حیا نہ ہوتا, شکر گزاری نہ ہوتی, تو پھر وہ بدل جاتی. کیا ہوتی؟ وہ بدل جاتی جی. ایک بات سناتا ہوں, اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور سارے مسلمان مردوں کو, اور تقریباً کم و بیش مطلب مستثنا ہر جگہ پر ہوتا ہے جی, 16.5 لاکھ مردوں کو ختم کر دیا. کتنے بولو؟ 16.5 لاکھ لوگوں کو جی. تاتاریوں نے سب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. ان کی عورتوں کو اپنے گھروں کا غلام بنا لیا. اپنی عورتوں کو کیا بنا لیا؟ عورتوں کا غلام بنا لیا اپنے گھروں میں جی. اور ان کو بھی ایمان پر باقی نہیں رکھا جی. اور انہوں نے شادیاں کر لی ان عورتوں کے ساتھ جو کنواری تھی اور جو یہ تھی, لیکن وہ تھی ایمان والی, کافروں کے گھروں میں چلی گئی, اور کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی, اور کچھ جان سے ہمت ہار کر اور اس کے اندر ہو گئی. لیکن ان کے اندر حیا تھا. کافروں نے زبردستی ان کے ساتھ نکاح کر لیے, ان کے ساتھ ان کی اولادیں بھی ہو گئی, لیکن ان کے اندر حیا باقی تھا. بچے پیدا ہوئے تو بچوں کی اسلامی تربیت کی انہوں نے. بچوں کی کیا کی؟ اسلامی تربیت کی. گھر کی عورتوں کو اور گھر کے مردوں کو جو بات سمجھ سکتے تھے, اور ان کو اسلام کی طرف ترغیب دی. اسلام کی طرف ترغیب تھی. شوہر چلے گئے, بیٹے چلے گئے, گھر چلے گئے, سب کچھ لٹ گیا, کافروں کے قبضے میں آ گئی. انہوں نے نکاح بھی کر لیا. انہوں نے کیا کر لیا؟ نکاح بھی کر لیا.
اور ان کی اولادیں بھی ہو گئی، لیکن اندر حیا زندہ ہے ان کی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کیا زندہ ہے ان کے اندر؟ حیا زندہ ہے، جو کہ ایمان کا شعبہ ہے۔ ایمان کی کچھ چنگاری حیا کی شکل میں باقی ہے، شکر گزاری اللہ کی باقی ہے۔ انہوں نے باقی ماندہ مردوں کو اور اپنی اولادوں کو اسلامی تربیت دینا شروع کر دیا۔ جب اللہ نے اس قوم کو پلٹا، اللہ نے 100% تاتاریوں کو کیا کر دیا؟ بولو، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ عورتوں میں جب حیا ہوتا ہے نا، تختے پلٹ جاتے۔ عورتوں میں جب حیا ہوتا ہے تو کیا پلٹتے؟ تختے پلٹتے۔ عورتوں میں جب حیا نہیں ہوتا تو پھر دنیا میں بڑے بڑے فسادات آتے۔ بڑے بڑے کیا آتے؟ فسادات آتے۔ جی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں جی کہ وہ جو ہے ان کی دعوت میں اور ان کی شریعت میں جو رشتہ حرام تھا، تو وہاں کا جو بادشاہ اس رشتے میں ملوث تھا۔ اس رشتے میں کیا تھا؟ ملوث تھا۔ وہ عورت پہلے یحییٰ علیہ السلام پر عاشق تھی، یہ اللہ کے نبی تھے، اس کی طرف وہ آگے نہیں بڑھے، تو پھر بادشاہ اس کی طرف مائل ہوا، تو یحییٰ علیہ السلام بولے کہ بھئی یہ رشتہ تمہارا حرام ہے، یہ رشتہ تمہارا حرام ہے۔ وہ بات اس عورت کو ایسے کھٹکی تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا ذریعہ بنی۔ کیا بنی؟ شہادت کا ذریعہ بنی۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے، مطلب وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب عورتوں میں حیا ختم ہوتی ہے تو وہ ایسا حیلہ کرتے کہ بڑے بڑے حادثے زمین پر رونما ہوتے، جیسے کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ تو بادشاہ سے شرط لگا دی، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو مہر کے اندر کیا درنا پڑے گا؟ یحییٰ علیہ السلام کا سر دینا پڑے گا میرے کو۔ تو وہ بادشاہ قابض ہوا، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے کہ شہادت دے کر اور آپ کو قتل فرما کر جی، تو پھر ان کے سر کو لے جا کے ادھر دے دیا۔ لیکن پھر ان کی زندگی بھی صحیح نہیں گزری۔ عورتیں جب بے حیا ہوتی ہیں فسادات آتے جی۔ حیا جو ہے آنکھوں سے پیدا ہوتا ہے۔ حیا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کے آنکھ میں حیا نہیں ہوتی، اس کے سلسلے میں ایک مثل مشہور ہے کہ تیری آنکھ میں سور کا بال ہے۔ تیری آنکھ میں کیا ہے؟ بولو، سور کا بال ہے جی۔ یہ مثل یو پی کی ہے، اتر پردیش میں بولتے ہیں ایسا۔ حیا آنکھوں میں ہوتا ہے اور پورے بدن کو منفعل ہوتا ہے۔ حیا آنکھوں میں ہوتا ہے اور پورے بدن اور اس کا تابعدار ہوتا ہے۔ منفعل کا معنی پورا بدن اس کا کیا بنتا؟ تابعدار بنتا جی۔ جس عورت میں حیا ہوگی وہ شوہر کی قدر کرے گی، جس عورت میں حیا ہوگی وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے گی، جس عورت میں حیا ہوگی وہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھے گی، جس عورت میں حیا ہوگی وہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرے گی۔ کیوں؟ حیا یہ ساری چیزوں کو روک ڈالتی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور جس عورت میں حیا ہوگی اور وہ دعوت کا کام بھی زبردست طریقے سے کرے گی، اور اس کے کام سے خود کو بھی نفع ہوگا اور امت کو بھی نفع ہوگا، امت کو بھی نفع ہوگا۔ مردوں میں بھی یہ چیز ہونا ہے، لیکن میں صفات بتا رہا ہوں۔ جو صنف عورتوں کی صنف ہے، جو عورتوں کی جماعت ہے، جو عورتوں کا حصہ ہے، ان میں حیا زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کی خصوصی صفت ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ خصوصی صفت ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ جو پردہ ہے نا، پردہ حیا کی ظاہری شکل ہے۔ پردہ کیا ہے بولو؟ حیا کی ظاہری شکل ہے۔ مردوں کی حیا صرف آنکھوں کی حد تک ہے، مردوں کو پردہ نہیں ہے۔
آنکھوں کے پردے کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی پورا پردہ ہے جی. یہ جو پردہ حیا کا شعبہ ہے، حیا کا ظاہر ہے، حیا کا ظاہر برقع ہے، اور حیا کا اندرونی صفت کہ ہر گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، ہر گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. اسی لیے جماعت میں نکلتے وقت میں کہتے ہیں کہ بھئی مردوں کے تذکرے کو بھی نہ کریں کہ تمہارے گھر میں تمہارے مرد کیا کام کرتی، تمہارا بیٹا کیا کام کرتا جی، تمہارا بیٹا کوسگو میں نوکری کرتا جی. اس طرح کے تذکرے جماعت میں ہرگز نہیں کرنا. جماعت کے ساتھ ہی جماعت میں گئے تو اعمال کا تذکرہ کرنا. ہاں تعلیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، کوسے وقت میں تعلیم کر لیتے ہیں آپ لوگ، تعلیم میں ایسا ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ نماز تو آپ تہجد میں بھی پڑھتے ہوں گے. تہجد کے اندر یہ فائدہ ہے، گھر کے اندر اعمال کا تذکرہ ہونا چاہیے، اعمال کا تذکرہ ہونا چاہیے جی. خود ہمارے یہاں ایک جماعت آئی تھی، ہمیں اس کی کارگزاری معلوم ہوئی جی. تو جماعت کے ساتھیوں کو ایک چینی کا برتن ہوتا نا جی، ہم یو پی سے لائے تھے، یہ کافی شروع کی بات ہے، یو پی اتر پردیش سے، وہ کانپور سائڈ میں نگینا گاؤں سے وہ چینی کے برتن موٹے موٹے رہتے ہیں، دیکھو وہ لے گئے تھے جی. تو وہ برتن میں کوئی چیز دیتے لیتے ہوئے تو وہ جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مطلب وہ یو پی سے لے کہیں، یہ بہت اچھا برتن ہے، ایسا بولنے کے ہمارے گھر کے لوگ کوشش کریں. تو وہ جماعت کے ساتھی تھے، انہوں کیا بولے، او ہو ماشاءاللہ، دیکھو دنیا میں جیسا برتن ہے جنت میں کیسا ہوگا، کم سے کم ایسے برتن میں جنت میں کھانا کا تو 3 دن تو بھی لگانا پڑتا. بات دیکھو کہاں سے کہاں چلی گئی. اگر اس بات کو لمبا کرتے تو کیا بولتے، کون لے کے، تو مفتی صاحب لے کے، ہاں اچھا کتنے کے لے گئیں کی جی، ہم نے کہا 30 روپے میں لے کے، اچھا تمہیں پھوڑنے سر کا اچھا رکھ لیں با، اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے با، اس کا رنگ بھی بہت اچھا ہے، لاؤ دیکھیں گے. تو بات اس رخ پہ چلے جاتی. بات جب اس رخ پہ جا رہی تھی تو وہ جماعت کے ساتھ انہیں کدھر موڑا اس کو، اللہ اکبر، دنیا میں جیسے ہے تو جنت میں اور کیسے برتن ہوں گے. وکاسن دہاقا، وکاسن دہاقا، اللہ رب العزت نے قرآن میں کاسن بولے تو برتن، پیالے، پیالوں کا بھی اللہ نے کیا کیا ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے جی. اسی لیے جماعت میں نکلی ہوئی عورتیں کسی مرد کے کام کا، مرد کے اور جو ہے محنت کا، مرد کے جو ہے تو پھر رشتوں کا جی، اس کا کوئی تذکرہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے نہیں کرنا. جتنی دیر ہو، جیسا بھی ہو، کس کا، اعمال کا تذکرہ کرنا جی. عملوں کی تعریف کرنا، عملوں کا مذاکرہ کرنا، عملوں کی بات کرنا، عملوں کا کیا کرنا، بات کرنا جی. یہ حیا ہے. یہ کیا ہے، حیا ہے. اگر بعض لوگ ہیں، بعض جماعتیں اگر مردوں کا تذکرہ کریں، مردوں کے کاموں کا اور مردوں کے حالات کا، احوال کا، تھوڑے گھر والے کیا کرتے ہیں، ان کے مرد کے باتیں سناتے، میرا مرد ایسا ستاتا، ویسا ستاتا، ذرا دعا کرو، ایسا بول کے گھر والے کیا کرتے، جماعت والے سے بول لیتے جی. ان کے باتیں بھی، ویسے باتیں بھی نہیں سننا، کیونکہ اس میں بھی کس کا تذکرہ ہے، مرد کا تذکرہ ہے. اور یہ حیا کو مانے ہے. جس عورت میں حیا ہوگی وہ ایسا تذکرہ ہرگز نہیں کرے گی، نہ جماعت میں کرے گی نہ گھر میں کرے گی، نہ جماعت میں کرے گی اور نہ گھر میں کرے گی جی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بارے میں بول رہی ہیں. کس کے بارے میں، کہ یا رسول اللہ عثمان میرے ساتھ ایسا رہتے، میرے ساتھ ویسا رہتے. بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، غصہ ہے. اپنی بیٹی سے کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی بات دوسروں کے سامنے بیان کرے، مجھے پسند نہیں ہے، چاہے میں تیرا باپ ہی کیوں نہ ہوں جی، میں تیرا باپ ہی کیوں نہ ہوں جی. جمعی کی باتیں غور سے سنتے، کب آتا، کب اٹھتا، کب سوتا جی. اور اسی طریقے سے کہ ساڑو کے باتیں، سمدھی کے باتیں، اور جو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے، نندئی کی باتیں، پڑوسیوں کی باتیں، پڑوسی بھی کو آ کے بول لیتے. میرے محترم ماں بہنوں، حیا دیکھو، حیا
یہ ساری چیزوں کو مانے ہیں. دوسرے لوگ پرہیز نہیں کر سکتے، کم سے کم جماعت والے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. حیا ہے یہ سب. پڑوسی بولے تو بھی نہیں سننا، بیٹی بولے تو بھی جمائی کے بارے میں نہیں سننا. جی بیٹی بھی آپ کو بولیں گے اپنے سسرے کے بارے میں نہیں سننا. میرے سسرے اجال پارے اٹھتے، اجال پارے اٹھ کو چاہ دے بولتے ہیں. غسل خانے میں جا کو کلیاں کرتے ہیں. مجھے اچھا نہیں دکھتا کہ ماں بول کو بیٹی بولتی ہے، اور جو ہے ماں سنتی ہے. حالانکہ وہ صفت کس کی ہے؟ مرد کی ہے. بھائی سسرا گرارا کرتا سو بھی آپ کو بیٹی بول لینا اور ادھر ماں سننا کیا؟ حیا جو ہے یہ ساری چیزوں کو کیا بنتی ہے؟ معنی بنتی ہے. جس عورت میں حیا ہوگی اس کا گھر جنت بنے گا، جس عورت میں حیا نہیں ہوگی اور اس کا گھر جہنم بنے گا. یہ جو اللہ کا راستہ ہے خروج، یہ ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے. جب ایمان بڑھے گا تو حیا بھی بڑھنا چاہیے. تمہارے اندر حیا بڑھا ہوا کو کیسا بول لیتی؟ تمہارے اندر حیا بڑھا ہوا کیسا بول لیتی؟ اب نیچے پیرا میں موزے بھی پہنتی ہیں اور جو ہے ہاتھا میں دستانے بھی پہنتی ہیں اور اوپر منہ کے اوپر بھی ڈالی. بھئی اس کا نام پردہ ہے کیا؟ پردے کی ظاہری شکل ہے برقع. موزے برقع جو ہے پردے میں رہنا، پردے کے اندر رہنا، یہ کیا ہے؟ حیا کی ظاہری شکل ہے. اصل جو پردہ ہے، اصل جو حیا ہے، مرد کے تذکرے سے بھی بچنا. کس سے بچنا بولو؟ مرد کے تذکرے سے بھی بچنا. اور مرد کے تذکرے وہ کسی بھی شکل میں ہو. مرد کے تذکرے کیا ہو؟ کسی بھی شکل میں ہو. جی اب تھوڑے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی. جی اب اس میں خود ہمارے گھر والے تھے، جی ان کو بھی ایسے ڈاؤٹاں آتے رہتے، کبھی کبھی پوچھتے رہتے. اب ابھی صحابہ کے باتیں بول لیتے تو، نبیوں کے باتیں بول لیتے تو، اب یہ مردوں کا تذکرہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ مردوں کا کیا ہے؟ تذکرہ ہے. لیکن ہم جس مرد کے بارے میں بولتے وہ ان کے عمل کا تذکرہ کرتے. کس کا تذکرہ کرتے؟ ہم اپنے نبی کی بات کھانے کی بولتے نا، وہ ایسا کھاتے تھے. وہ کھانا کھلانا مقصد ہے ان کو. وہ ایسا کھانا کھلانا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ایسا کھانا کھلانا مقصد ہے، اس لیے ہم آپ کو بول رہے ہیں. اب صحابی غسل کرتے کرتے کیا گئی؟ اللہ کے راستے میں چلے گئے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایسا سے نکلو. جو عمل ہم مردوں کا بیان کر رہے ہیں ویسا عمل ہم آپ سے چاہتے ہیں، اس لیے یہ تذکرہ کرتے ہیں. یہ فضول میں نہیں ہے اور یہ تذکیر میں ہے. مولانا الیاس صاحب کی، مولانا رشید احمد صاحب کی، یا جو ہے حافظ عبد القدوس گنگوہی کی، اشرف علی تھانوی کی، جی صحابہ کی، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی رضی اللہ عنہ، ان کی جو بھی بات مردوں کے واسطے سے تمہارے تک آتی ہے ویسا تم سے بھی کروانا مقصد ہے ہمارا. اس لیے تذکرہ تھا. اور ان تذکروں میں شہوت نہیں ہوتی. ان تذکروں میں کیا نہیں ہوتی؟ شہوت نہیں ہوتی. تو میرے محترمہ بہنوں، جو تذکرے پہلے میں بتایا ہوں اور جس طریقے سے اپنے گھروں میں کام کے، کاج کے، اور جو ہے اچھے رہنے کے، برے رہنے کے، ستانے کے، تکلیف دینے کے، اور یہ سب جو ہے تذکرے غیر عورتوں کے سامنے نہیں کر لینا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی سے نہیں سنے. اپنی بیٹی سے نہیں سنے. کیوں؟ یہ تذکرے مطلوب نہیں ہیں. یہ حیا کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ حیا کے خلاف ہے. جو حیادار ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کے تذکروں سے بچتے ہیں. اور جس کے اندر حیا ہوتا ہے، یہ ظاہری حیا ہے، پورے پردے میں آنا. حیا کی ظاہری شکل پورے پردے میں آنا، اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی کو نہیں دکھانا، یہ ظاہری ہے. اور باطنی کیا ہے؟ کہ ہر غیر کے تذکرے سے کیا ہو جانا؟ بالکلیہ پرہیز کرنا. اور خصوصاً اللہ کے راستے میں نکلنے والی ان کی یہ شان اور ان کی خصوصی صفت ہونا چاہیے، ان کے اندر حیا موجود ہو. وہ حیا پر کوشش کریں، غیروں کے تذکرے سے پرہیز کریں. ہمیشہ اعمال کا تذکرہ اور اعمال کی بات کو جاری رکھیں. ایسا کریں گے سب انشاءاللہ.
تھوڑی عذاب کی بھی بات سنا دوں اس عنوان سے، بات آنے کی وجہ سے۔ جی، بدن کا جو حصہ غیر مرد نے دیکھ لیا، بدن کا جو حصہ غیر مرد نے دیکھ لیا وہ حصہ جہنم کے لیے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حصہ کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے۔ جہنم کے لیے ہے مطلب وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ جب وہ حصہ جہنم میں جائے گا تو پھر اس کو بھی جہنم میں لے جانا پڑے گا، پھر اس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب اتنے سے حصے کو کاٹ کو کیسے ڈالیں گے؟ پورے طور پر اب ان کو ڈالنا پڑے گا، پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایک اور بزرگ کی بات، یہ تو حدیث کی بات، ایک بزرگ کی بات۔ کسی عورت کا بدن کا حصہ کسی مرد نے دیکھا، کسی عورت کا جو ہے بدن کا حصہ کس نے دیکھا؟ کسی غیر مرد نے دیکھا۔ جی، اللہ رب العزت 40 سال تک اس عورت کو ولایت سے دور رکھ دیں گے۔ اس عورت کو ولی بننے سے کیا رکھتی؟ دور رکھتی۔ عورت کچھ بھی نیکی نہ کرے عبد الرحمن بھائی، عورت کچھ بھی نیکی نہ کرے، اپنے آپ کو چھپائے رکھے، قدرتی طور پر ولی بن جائے گی۔ قدرتی طور پر کیا بن جائے گی؟ ولی بن جائے گی۔ نیک اعمال بھی نہیں ہے اس کے اتنے خاص، لیکن عورت کیا ہے؟ پردے میں۔ جی، ہمارے شاہ صاحب بولتے تھے سعودی کی عورتوں میں عبادت اور نیکیاں کم ہوتی ہیں، لیکن وہ سب کے سب ولی ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا پردہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ان کا پردہ کیا ہوتا ہے؟ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے شاہ صاحب کئی بار بولتے تھے یہ بات۔ جی، عورت کا بدن کا کوئی حصہ اگر کسی غیر مرد نے دیکھ لیا، چاہے وہ اچکتی نظر ہی کیوں نہ ہو، غفلت میں ہی کیوں نہ ہو، جان بوجھ کر نہ ہو بلکہ غفلت میں ہو، تو بھی 40 سال تک اللہ تعالیٰ اس عورت کو ولی بننے سے دور رکھتے۔ ولایت کا مقام اسے نہیں مل سکتا، ولایت کا مقام نہیں مل سکتا، اتنی بڑی بلا ہے۔ اب بتاؤ، خالی ظاہری پردے کا یہ نقصان ہے تو پھر باطنی طور پر ہم تذکرہ کریں گے، اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ بلکہ ان تذکروں کا حساب دینا پڑے گا، بلکہ ان تذکروں کا کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اٹک جائیں گے، پھر قیامت کے میدان میں اٹک جائیں گے۔ اس لیے میرے محترمہ بہنوں، عورتوں کی جو خصوصی صفات ہیں اس میں سے ایک صفت ہے حیا۔ اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حیا۔ یہ جس عورت میں ہوگی اللہ رب العزت اسے بھی جو ہے پارسا بنا دیں گے، نیک بنا دیں گے، اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اور نیکی کی طرف جذب کریں گے۔ اللہ خود توفیق اور ہدایت دے کر اور اس کو کیا کریں گے؟ جذب کریں گے۔ اللہ والوں کے واقعات اور اس کے شاہد عدل ہیں، جو بڑے بڑے اللہ والے لوگ جن کے نام لے کر ہم بیانات کرتے رہتے ہیں، وہ سب لوگوں کے پیچھے ان کی زندگیاں دیکھی گئی، ان کی ماں کی محنت سامنے ظاہر آئی، ان کے والدین میں ان کی ماں کی، ان کے بہن کی، ان کی دادی کی، ان کی نانی کی محنتیں اور پوری لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان عورتوں کا مستقل ایک جو ہے کہ میدان ہے جو محنت کے اندر آ کے اور ان کو تیار کرنے میں مددگار بنا ہے۔ اس لیے میرے محترمہ بہنوں، ہم لوگوں کے لیے چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ حیا اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ مردوں کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، عورتوں کے تذکروں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن حیا عورتوں کے لیے خصوصی زینت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی عادت اور اس کی مشق بنانا چاہیے۔ تو بنائیں گے انشاءاللہ، اچھی بات۔ میں دوسری صفت بھی بتاتا ہوں، 3 بولتے ذرا لیٹ ہو گئے سر کا ہے، دوسری ایک صفت بتا کے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، اللہ رب العزت نے کہ ہمیں امتی بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں مومن بنایا، اللہ رب العزت کے انسانوں میں سے ہم کو عورت بنایا۔ یہ عورت ہونا ایک صنف ہے، جن سے انسان میں سے مرد اور عورت 2 صنف ہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے خصوصی باتیں بتا رہا ہوں میں
تو ان کی کچھ الگ صفات ہیں، ان کی بھی کچھ الگ صفات ہیں. اس میں سے خصوصاً عورتوں کی 3 باتیں بولنا کو بولا تھا. اس میں سے ایک بات بتائی ہوں حیا. اب دوسری بات بتا رہا ہوں، دھیان سے یاد رکھو. عورتوں کی خصوصی صفت ہے خاموش رہنا. کیا رہنا؟ خاموش رہنا. جی. عورتوں سے سب ٹھیک بن سکتا، لیکن یہ ذرا بہت بھاری پڑ جاتی. ایک بادشاہ جی پوری دنیا میں جی اعلان کرایا. یہ ایسے ہی مقولہ ہے، ایسے ہی حکایت ہے، فارسی کی کتاب میں ہے، حکایت ہے فارسی کی کتاب میں. تو کہ پوری دنیا کو اعلان کرایا، پوری دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ جو بولے گا اس کو میں کیا کروں گا؟ سب سے بڑا انعام دوں گا. اب ایک ایک آدمی آ کے ایک ایک بات بول رہا ہے کہ ہاں کہ ہمارے دادا کے زمانے میں ہمارا ایک ناریل جھاڑ تھا اور وہ بالکل جو ہے آسمان میں لگا ہوا تھا، بادلوں میں تھا. جی. اب ایک دوسرا آدمی بولا کہ ہاں وہ زمانے میں ہمارے دادا ایک سیڑھی بنے تھے اور سیڑھی بنا کے وہ جھاڑ پہ چڑھے تو اور چاند میں ایسا ہاتھ لگا کوئی. ایسا ایک ایک آدمی ایک ایک رقم سے جھوٹ بولنے کی کوشش کری، لیکن وہ بادشاہ مرعوب نہیں ہوا. ایک آدمی گاؤں دیہاتی اور جو ہے ویسے ہی بیچارہ سیدھا سادہ تھا. بولے رے بڑے بڑے عالمہ اور بڑے بڑے پریکٹس والے جھوٹے جا کے اپنی جھوٹ بات بولے تو ان کا جھوٹ چلا نہیں. تو جا کو کیا بولتا رہے بولے تو نہیں کوسی کی ایک بات جا کے بولتے لے بھائی کو بولے جا کو بولے تو ماں کہ کیا بھائی تو کیا بولنا چاہتا ہے؟ تو کیا نہیں، میں رستے میں آ رہا تھا، 4 بھائی ایک جگہ بیٹھے تھے، گچو بیٹھے تھے، انہوں باتیں کر لینے سرکا والے. 4 بھائی ایک جگہ بیٹھے تھے، انہوں باتیں کر لینے سرکا، خاموش بیٹھے تھے. او ہو بادشاہ والے سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے دنیا کا. 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوں اور وہ خاموش ہو جی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھے اور وہ چاروں کی چاروں خاموش ہو. یا تو بات کر لیں گی، اگر بات نہیں بھی کریں گی تو پھر اشارے میں بات کر لیں گی. گھر میں ساس بہو جو ہے نا، انہوں 3 مہینے بات نہیں کر لیتے، لیکن اشارے میں ان کی بات چلتی تھی. برتنا پٹکنا، ذرا آواز کرنا ہنڈی، ان ذرا بولے تو ان ہاں بولنا، منہ سے بات کر لینے تو بھی اشارے سے کیا چلتی رہتی ہے؟ ان کی بات چلتی رہتی ہے. جی. نہیں بولے تو بچانک مارنا، وہ بھی ان کی بات ہی ہے. بچے کو بلا کو اب دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بہو پیٹتی ہے، تھپا تپ پیٹتی ہے. اب اس کے ہوتے میں پھر آپ کو مار لے گیا، ہاتھاں تٹکو جانا تھے جو مارے سے بول کو ان اس کا جواب دیتے. عورتیں ایک جگہ بیٹھیں اور بات نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ومن سکت سلم، ومن سلم نجا. کیا فرمایا؟ من سکت سلم ومن سلم نجا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے خاموش رہا اس نے سلامتی پائی. جس نے خاموش رہا اس نے کیا پائی؟ سلامتی پائی. اور جس نے سلامتی پالی اور اس کی نجات ہو. یہ عورتوں کی خصوصی صفت ہونا چاہیے. جی. تھانوی علیہ رحمہ، اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، ان کے زمانے میں ایک عورت آئی، آ کر بولی حضرت میری ساس جو ہے مجھے بہت ستاتی ہے، بہت مارتی ہے، بہت لڑتی ہے، آپ میرے لیے کچھ تعویذ دو. میرے لیے کیا کرو؟ تعویذ دو. اچھا جی. تو حضرت کیا کرے؟ ایک تعویذ دیے. تعویذ دے کیا بولے کہ جب تیری ساس گالی دینے لگے، تیری ساس لڑنے لگے، یہ تعویذ لے کے تو دانتوں کے نیچے گھٹو دبا کر رکھ لینا. دانتوں کے نیچے کیا کرنا؟ گھٹو دبا کر رکھ لینا. اب ان کیا کری بیچاری، اب ساس لڑنا شروع کری. حضرت کا تعویذ تھا، لا کو دانتوں کے نیچے گھٹو رکھ لیا. اب ساس بولتی ہے بہو کیا جواب دیتی نہیں. اس کا بی پی ریز ہو کو بے ہوش ہو کو پڑ گئی. ان کئی بولی نہیں، الٹا جواب بولی نہیں.
پھر ایک ہفتے کے بعد حضرت کے پاس جاگو، کیا بولی کہ حضرت زبردست تعویذ دی حضرت تمہیں، میری سانس بے ہوش ہو کو پڑ گئی، میری سانس کیا کری ہے، بے ہوش ہو کو پڑ گئی ہے۔ تو وہ عورت کے جانے کے بعد حضرت بولے گئے تھے اپنے ساتھیوں سے، وہ جو بے ہوش ہو کو پڑی سو وہ تعویذ کی وجہ سے نہیں، جب اس کی طرف سے جواب نہیں گیا تو وہ ٹینشن میں پڑ گئی کہ ان میرے کو جواب کیوں نہیں دی، جواب کیوں نہیں دی، اس واسطے ایسا پڑے گا۔ اگر خاموشی اختیار کریں بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ تو لڑائی کی بات ہے ایسے ہی، لیکن جماعت میں بھی عورتیں جس عمل میں ہیں اس عمل میں رہنا اور عمل کے بعد خاموش رہنا جماعت کے ساتھیوں کے لیے زبردست بات ہے۔ سب سے بڑی کامیاب وہ جماعت ہے وہ اپنے انفرادی اعمال میں لگے اور ایک دوسروں سے بات چیت کم کرے۔ جب بھی بات کرنے کی ضرورت پڑے یا تو ترغیب کی بات کرے یا تو سمجھانے کی بات کرے یا تعلیم کرے اور یا لوگوں کی تشکیل کرے، اس کے علاوہ اور زیادہ وقت کیا کرے، خاموش رہے۔ خاموش رہنے سے قدرتی طور پر آدمی نیک بنے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن انسان جو پکڑا جائے گا اپنی زبان کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور جہنم کے دروازے پر میں نے عورتوں کی بڑی جماعت دیکھی، وہ سب اس وجہ سے کہ ان کی زبان احتیاط میں نہیں رہتی ہے۔ شوہر کی شکایت نہیں کرنا، بچوں کی شکایت نہیں کرنا، ساس کی شکایت نہیں کرنا، لوگوں کی شکایت نہیں کرنا، جو کچھ بھی کہنا ہے تو صرف کس کو کہنا ہے، اللہ کو کہنا ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں خاموش رہنے کی بھی عادت ڈالنا۔ جو آدمی من سکتا سلیم، جو آدمی کو سلامتی چاہیے، جس کے گھر کے اندر سلامتی چاہیے، تو خاموش رہنے کی کیا کرنا، عادت ڈالنا۔ ضرورت کے وقت پر ہی بولنا۔ جو آدمی بار بار بولتا رہتا اس سے آدمی بیزاروں کو منہ پھیر لیتے تھے، بار بار بولتا رہتا بیزار ہو کیا کرتے، منہ پھیر لیتے۔ جو آدمی کم بولتا، ان کب بولتا ہے کہ بلکہ لوگ انتظار کرتے، لوگ کیا کرتے، انتظار کرتے۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں، آپ لوگوں کے لیے چاہیے کہ خاموش رہنے کی بھی عادت بنائیں۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ جی تو اچھا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آٹو بھی آ گیا ہے۔ تو میں 3 کا ارادہ کیا تھا لیکن 2 ہی بتایا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی جماعت میں آ جائیے، وہ باقی کا انشاءاللہ میں قضا کروں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی تیسرا عنوان تو بولے تھے۔ اچھا بھائی، پھر دوبارہ بھی آنے کی نیت سے انشاءاللہ میں اس کا عنوان ہی بتا دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، عورتوں کے لیے خصوصاً مال کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کو خصوصاً مال کا حریص نہیں ہونا، عورتوں کی خصوصی صفت ہونی چاہیے۔ جو عورت مال کی حریص ہوتی ہے اس کا مرد بددین ہو جاتا ہے۔ اچھی بات، ابھی کام مدرسے کے پاس ہے، اچھا یہاں پیچھے، تو ان کو وہاں جاؤ بولو، نہیں لے ٹھہرو بولو، یہ مرد ساتھ آتے، ٹھیک ہے، ابھی آ رہے کو بولو، ٹھیک ہے جی۔ مختصر سی یہ بات میں عرض کر دے رہا ہوں کہ جو عورت دنیا کی حریص ہوتی ہے، جی دنیا کی حریص ہوتی ہے، تو پھر اپنے مرد کو بددین بنا دیتی ہے۔ دیندار آدمی بھی دین کے اندر بھی مال تلاش کرتا، عورت اگر حریص ہے تو۔ اگر عورت مستغنی ہے سمجھو، اگر مرد اگر مال کا حریص بھی ہو لیکن مرد جو ہے قانے بن جائے، اس کی مثالیں اور اس کی وضاحت تفصیل سے بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ اگلی بار۔ یہ 3 باتیں آپ لوگ یاد رکھیں۔ ایک تو عورتوں کے لیے حیا بہت ضروری چیز ہے، دوسرا خاموش رہنا۔ عورت جب گھر میں خاموش رہے گی گھر میں برکت بھی آئے گی۔ گھر کی جو عورت ہمیشہ شکوہ شکایتوں گلے باتیں، ادھر کی غیبت ادھر کی غیبت، ایسا سب بات کرتی رہے گی، گھر جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا۔ عورت گھر کو ہمیشہ سکون کے ماحول میں رکھنا اور تعلیم کے ماحول میں رکھنا، اور عورت دنیا کی حریص نہیں ہونا۔ عورت حرص کرے تو مرد کا دن خراب ہوتا، اولاد کا دن خراب ہوتا۔ جی، عورتیں
عورتیں عموماً کہ مردوں کو دنیا دار بنانے کے لیے جو ہے کتنی دعائیں کرتی ہیں اور جو ان کو کس طریقے سے ترغیب دیتی ہیں اور ان کے لیے یہاں تک کہ علاجاں تک بھی کراتے ہیں. میرا مرد کمائی سر کا کر ڈالو, میرا مرد رات دن مسجد میں رہتا, آگے اسے کیا تو کام پہ گئے سر کا کرو. لیکن جو عورتیں دیندار ہوتی ہیں مرد کو اعمال پر ڈالتی ہیں, اللہ ان کی مقدر کی روزی ان کو اپنے گھر بیٹھے پہنچا دیتا. اس لیے عورتوں کا اعمال کی طرف رغبت رکھنا ضروری ہے, اور حریص ہونا یہ عورتوں کی صفت نہیں ہے. عورتوں کے اندر استغنا ہونا یہ عورتوں کی خصوصی صفت ہے. یاد رکھیں گے بات انشاءاللہ. اللہ ہمیں عملوں کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہمارے ہاں جو جماعت کام کری ہے, اللہ اس جماعت کے کام کرنے کو قبول فرما. آئندہ بھی اللہ جماعتیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اللہ ہم جس طرح سے اس جماعت کو ساتھ دینا تھا ہم ساتھ نہیں دے سکے, ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما. اللہ آئندہ سے ہمیں اچھے طریقے پر کام کرنے کی اور جماعتوں کا ساتھ دینے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. جی یہ